بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بڑی محبت ادب و احترام دے نال درود پاک دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، میرے نال مل کے پڑھو، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ معزز محترم حاضرینوں، ناظرینوں، سامعین، بزرگوں، آج یوم آزادی پاکستان ہے، 14 اگست 2022 بروز اتوار۔ آج پوری دنیا میں صرف ملک پاکستان کے اندر کے نہیں بلکہ بیرون ملک بھی اگر پاکستانی موجود ہیں، جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں، ہر ایک کے دل میں ایک عجیب کیفیت ہے، محبت ہے، اپنے وطن کی محبت ہے۔ جس کے دل میں اس وطن کی محبت ہے وہ آج کے دن کو آزادی، یوم آزادی کے نام سے خوشیوں میں گزار رہا ہے۔ ہر ایک کے خوشی کو منانے کا طریقہ الگ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ خوشی گزارنی کیسی چاہیے، ورنہ وطن کی محبت تو اچھی بات ہے، وطن سے محبت یہ فطرت کے اندر شامل ہے۔ ہر بندہ، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی جاہل ہے، چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی اجمی ہے، جو بھی آدمی ہے، جس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہر آدمی کو ان سے محبت ہوتا ہے، جس طرح ہر آدمی کو اپنی جان سے محبت ہے، ہر آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہے، ہر آدمی کو اپنے مال اور دولت سے محبت ہے، اسی طرح ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہے۔ تو جو بھی پاکستان کے ساتھ متعلق ہیں، جو نسبت رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت ہے، پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہم پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے، ہمیں پاکستان کی بڑی بڑی نعمتیں جو ہے اللہ رب العزت نے اس ملک میں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہر جو بھی پاکستانی ہے اس کے دل میں پاکستان کی محبت ہے۔ تو یہ محبت ہونا یہ تو ایک فطرتی تقاضا ہے، محبت ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ میں بات کر رہا تھا حدیث مبارکہ میں، ایک حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ پاک سے محبت کرنے کا ایک انوکھا انداز موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، اذا قدم من سفر، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پاک سے باہر کہیں تشریف لے جاتے، کسی ملک میں، کسی
طرف آپ سفر پہ تشریف لے جاتے، جب واپس آپ تشریف لا رہے ہوتے، سفر سے واپس آتے، اذا قدم من سفر، جب حضور واپس تشریف لاتے، فابصر درجات المدینہ، اور واپسی تشریف لاتے ہوئے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ پاک کے آثار نظر آتے تھے، حضور کو نشانیاں اور اس کی جو سامنے مدینہ پاک کے آثار جب حضور کو نظر آتے تو آپ کی کیفیت جو ہے وہ کیسی ہو جاتی؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا اودع ناقتہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ناقہ مبارک کو، اپنی اونٹنی مبارک کو، اپنی سواری مبارک کو تیز فرما لیا کرتے۔ اب اس تیز فرمانے کا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس تیز فرمانے کا مقصد محدثین نے بیان فرمایا۔ ایک مقصد تو یہ بیان فرمایا کہ اس سے مدینہ پاک کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ پاک سے محبت اتنی ہے کہ آپ یہ پسند فرماتے تھے کہ میں جلدی مدینہ پاک میں پہنچوں۔ اور دوسری بات اس سے محدثین کرام نے جو بیان فرمائی، وضاحت فرمائی، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے اسلامی ملک سے محبت ہونا یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان جو ہے اس سے محبت ہونی چاہیے۔ تو جس کو محبت ہے وہ پھر اس دن کو گزارتا ہے، خوشی میں گزارتا ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ اس کو گزارنا کیسے چاہیے۔ اور پھر اتنی بات کہ یہ ملک جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ اور بھی بہت زیادہ تبرکات اور نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بیان فرمایا کہ ان اول ما احبط اللہ آدم الی ارض الہند، کہ یہ ہند یعنی پاکستان بننے سے پہلے یہ سارا ہندوستان ہی تھا۔ تو یہ روئے زمین جو ہے، یہ ہند کی روئے زمین، یہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ان اول ما احبط اللہ آدم الی ارض الہند، حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے ایک روئے زمین پر آپ کو اتارا گیا، ہند کی روئے زمین پر آپ کو اتارا گیا۔ تو اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ جس طرح جمعۃ المبارک جو ہے نا، اس کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ یہ سارے دنوں کا سردار ہے، تو فرمایا گیا اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام جو ہے وہ زمین پہ بھیجے گئے، اسی دن آدم علیہ السلام کا اس ظاہر دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، وصال مبارک ہوا۔ تو آدم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے جس طرح دن کو فضیلت مل گئی، اسی طرح اس روئے زمین کو بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی دفعہ جب زمین پہ اتارا گیا تو وہ زمین کون سی ہے؟ ارض ہند ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَأُهْبِطَ حَوَّا بِجَدَّةٍ، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر دونوں کی جب ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی، وہ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو ہوئی، یہ تو الگ معاملہ ہے۔ بہرحال ہند کو، اس روئے زمین کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نسبت بھی ہے، اس لیے بھی یہ ببرکت ہے۔ اور اس سے اگلی بات، بلکہ صوفیاء حضرات بزرگان دین اس ملک کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے، بلکہ اس کو بنانے میں، ملک پاکستان کو بنانے میں علماء اہل سنت و جماعت کا بہت بڑا کردار ہے، مشائخ اہل سنت کا، اولیاء کاملین کا بہت بڑا اس میں کردار ہے۔ اور اس کو بنانے میں ان کے والہانہ جذبات ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے بنانے میں روحانی طور پہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگرانی فرمائی ہے۔ ایک بڑا عظیم واقعہ آپ سماعت فرمائیں گے، ان مشائخ میں، ان اولیاء کاملین میں جنہوں نے اس ملک پاکستان کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، ان میں ایک بہت بڑے عظیم شخصیت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت شیخ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس وقت کے بہت بڑے سجادہ نشین تھے، بہت بڑے ولی کامل تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس ملک کے بنانے میں، ملک کے بنانے والوں میں کیوں شامل ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، ایک رات میں سیال شریف میں سویا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اور کافی سارے علماء کرام اور مشائخ اعظام اور لاکھوں کے اعتبار سے عوام ہے،
عوام کا جمع غفیر ہے اور ہم سارے عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، عرفات کے میدان میں موجود ہے اور ہماری نگاہیں سٹیج پہ لگی ہیں۔ سٹیج کسی بھی جگہ کا جب سٹیج لگا ہو، پتہ ہو مہمان آنے والے ہیں، تو ہر ایک کی نظر سٹیج پہ ہوتی ہے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کون آئے، کب ہمارا مہمان آ جائے۔ تو فرماتے ہیں ہماری ایسی کیفیت ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہوا کیا، تھوڑی دیر گزری تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس سٹیج کے اوپر تشریف لانے والی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ آقا دو عالم، فخر دو عالم، فخر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ خود بھی تشریف لائے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے خلفائے اربعہ بھی موجود ہے، صدیق اکبر بھی موجود ہے، فاروق اعظم بھی موجود ہے، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضوان اللہ علیہ اجمعین سارے موجود ہیں۔ آپ سٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہیں۔ جو ہی آپ تشریف لائے ہیں تو سارے جو لوگ ہیں ان کی آنکھیں جو ہے وہ سٹیج کے اوپر لگ گئی ہیں، ہر ایک جو ہے حضور کا دیدار کر رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک پرچم پکڑا ہوا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سٹیج پہ تشریف لاتے ہی فرماتے ہیں محمد علی جناح کہاں ہیں، محمد علی جناح کہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سارے لوگ جو ہیں وہ دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے کہ کہاں ہیں محمد علی جناح۔ تو اچانک وہ اس مجمع سے اٹھتے ہیں، اٹھ کر سٹیج کی طرف چل پڑتے ہیں، سٹیج کے سامنے جا کر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی کو، اے علی وہ لاؤ، پرچم لاؤ، جھنڈا لاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ادب کے ساتھ جھنڈا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے محمد علی جناح کو وہ پرچم عنایت فرماتے ہیں، اور وہ پرچم کہتے ہیں بالکل ویسے ہی ہے جس طرح سبز ہلالی پرچم یہ پاکستان کا جو پرچم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پرچم حضور عطا فرما رہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد علی جناح کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو وہ پرچم عطا فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہی انہوں نے پرچم پکڑا ہے تو میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ تو میں نے میری جب آنکھ کھلی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو ملک بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کی خاص محبت ہے، آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص توجہ اور مہربانی ہو رہی ہے تاریخ پاکستان میں، تاریخ آزادی پاکستان میں۔ تو میں اسی وقت اسی تاریخ میں شامل ہو گیا جو پاکستان بنانے والوں کی تاریخ تھی، ان مسلمانوں میں بھی شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء کاملین شامل ہوتے تھے نا جب، تو لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں ان کے مریدین بھی شامل ہوئے، کئی علماء اس طرح شامل ہو گئے، کئی صوفیاء بزرگان دین اس طرح شامل ہو گئے، تو ان کے لاکھوں مرید بھی شامل ہو گئے۔ اتنی مدد اور طاقت جب مل گئی، سب سے بڑی پاور اور فیضان اور سب سے بڑی نگرانی جو ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اللہ رب العزت نے حضور کے اس فیضان اور مہربانی کے صدقے مسلمانوں کو جب انہوں نے مکمل ایمان ان کا مضبوط ہو گیا نا، حضور کی نگرانی ہے، تو یہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ انہوں نے بھرپور محنت کی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ملک پاکستان مل گیا۔ اس لیے یعنی اس ملک کے ساتھ حضور کی یادیں، حضور کی محبت اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اطیب ریحن فی الارض الہند، اطیب ریحن فی الارض الہند، فرماتے ہیں کہ سرزمین ہند جو ہے، سرزمین ہند، اس کی ہوا بڑی پاکیزہ ہوا ہے، اس کی ہوا بڑی پاکیزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرزمین ہند کی ہوا بڑی پاکیزہ ہے، یعنی یہ جب یہ سارا ہی ہند ہے پاکستان بننے سے پہلے، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سرزمین ہند، اس کی ہوا بڑی تر و تازہ ہے، بڑی پاکیزہ ہے۔ اب اس کے تحت یہ حدیث مبارک ہے، اس کے تحت محدثین نے بیان فرمایا کہ کسی بھی روایت سے یہ تو واضح نہیں ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین پر تشریف لے آئے، تو پھر آپ یہ جملے کیسے ارشاد فرما رہے ہیں
اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اس زمین کی فضیلت اور عظمت بیان فرما رہے ہیں، اس کی ہوا کی تر و تازگی بیان فرما رہے ہیں، یقیناً انہوں نے حضور سے اس کے متعلق سنا ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ پاکستان کی روئے زمین کوئی معمولی نہیں ہے، بڑی پاکیزہ ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس ملک میں رہتے ہیں۔ اس لیے محبت تو ہر آدمی کو اس وطن سے ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس وجہ سے خوشی تو مناتے ہیں سارے، لیکن خوشی منانی کیسی چاہیے؟ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے، کئی تو جو ہے اس دن کو شراب خوری میں، شراب نوشی میں گزار دیتے ہیں، کوئی حرام خوری میں گزار دیتے ہیں، کوئی اس دن جو ہے وہ نغموں میں گزار دیتے ہیں، گانوں میں گزار دیتے ہیں، کئی جو ہیں یہ موٹر سائیکلوں کی وہ کیا کہتے ہیں سلنسر اتار کر یہ سارے شہر والوں کو پریشان کرتے ہیں، کوئی ون ویلنگ یعنی ایک ٹائر کے اوپر موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کئیوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ملک پاکستان کی خوشی منانے کا انداز یہ بالکل غلط ہے۔ شراب ویسے ہی حرام ہے، اور گانا جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے۔ پانی اگر کھیتی کو لگایا جائے تو جس طرح کھیتی اگتی ہے، اسی طرح جب آدمی گانا سنتا ہے تو دل کے اندر نفاق اگتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں غلط طریقے ہیں۔ ہاں، اس کی آزادی کی خوشی منانی چاہیے، بزرگان دین نے بیان فرمایا اس کے طریقے، سجدہ شکر ادا کیا جائے، اور اس کے جو مقاصد ہیں، جو بنانے والے تھے ملک پاکستان کو، جو بنانے والے تھے، انہوں نے کس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا، ان کے مقاصد کیا تھے، پھر اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے والوں نے قربانیاں کتنی پیش کی ہیں۔ تقریباً 30 لاکھ مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے، اور 70,000 نوجوان لڑکیاں جو ہے وہ ہندو اور سکھ اٹھا کے لے گئے۔ تو اتنی بڑی قربانیاں، خون کی ندیوں میں یہ ملک پاکستان ہمیں ملا ہے۔ اس لیے جو حاصل کرنے والے ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے دعائیں کی جائیں، اور اللہ نے جب یہ ملک عطا فرما دیا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ایسے عمل کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اس ملک کی محبت تو نصیب فرمائے، لیکن جب بھی یہ دن آ جائے تو اس کو اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے اس کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور برے طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اللہ